لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں نہیں معلوم یہ کون کہتا ہے، لیکن جو کہتا ہے بالکل ہی جاہل۔ سلسلہ نقشبندیہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ شاباش۔ جو کچھ حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ سب کنسنٹریٹڈ اور فیبریکیٹڈ کہانیاں ہیں۔ اس پہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا فکرہ کہنا چاہیے کہ بے اختیار رگ فاروقیم حرکت میں آئے، ایسی جملوں سے فاروقیت کی رگ پھڑک اٹھتی ہے، وہ فرصت تعویل و توجیہ نمی دیہات، اور تعویل اور توجیہ کی کوئی فرصت نہیں دیتی۔ ان قدر بس نیست کہ معیشارہ معذور دارم، اتنا کافی نہیں ہے کہ ان بے وقوفوں کو ہم معاف کر دیں، ہے پاگل پنے کی بات۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کدھر سے ختم ہو گیا تھا سلسلہ نقشبندیہ؟ سلسلہ نقشبندیہ تو افغانستان میں تھا، ترکمانستان میں تھا، بابر بادشاہ کے یہاں فرغانہ میں تھا، یہ سارے لوگ تو وہاں کے تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی تھی، نقشبندیہ سلسلہ تو سارا وہاں تھا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 5 یا 7 مشائخ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور پیاس نہیں بجھی۔ جو اللہ کی معرفت کی آگ لگی ہوئی تھی نا، انہیں بڑی بڑی سخت پریشانی تھی، ایک شیخ دوسرے تیسرے سب سے خلافتیں ہو گئیں، اور آخر پہ خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تسلی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کی خانقاہ میں ٹھہروں گا نہیں، تو حضرت نے فرمایا پھر کہاں جاؤ گے، استخارہ کرو۔ انہوں نے استخارہ کیا تو انہوں نے کہا حضرت میں نے دیکھا ہے رات خواب میں کہ طوطا شکر میرے منہ میں ڈال رہا ہے اور میں اپنے منہ سے شکر اس کے منہ میں ڈال رہا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا طوطا تو یہاں ہوتا نہیں ہمارے علاقوں میں، یہ ہندوستان میں ہی ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے ہندوستان چلے جاؤ۔ ہندوستان آئے اور کیا نام تھا یہ جہاں آج یہ یونیورسٹی انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور ہے نا، اللہ کے بہت نیک صالح آدمی اکبر بادشاہ کے 9 رتنوں میں سے تھے، سید تھے فرید الدین، سید فرید الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں انہیں ٹھکانہ دیا۔ یہ حضرت کی خانقاہ ہوتی تھی۔ لاہور تو بالکل مٹ گیا ہے، لاہور کا چپا چپا تاریخی ہے، کاش کوئی اس پہ لکھتا کہ لاہور میں کیا کیا چیزیں۔ تو حضرت کی خانقاہ یہاں تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے، پھر اس کے بعد دلی منتقل ہوئے۔ لاہور میں بڑا فیض حضرت کا پھیلا، لیکن وہ جو طوطا تھا نا وہ حضرت کو نہیں ملا۔ حضرت اس کی تلاش میں تھے کہ وہ آدمی کہاں۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب کے کہنے پہ اپنے والد کے شیخ ان سے بیعت کی تھی سلسلہ قادریہ میں، اور سلسلہ قادریہ میں حضرت کو ذکر اذکار کے بعد خلافت ہو گئی تھی، حج کا شوق تھا، تو چلتے چلتے دلی پہنچے۔ حضرت کا ایک دوست تھا حسن، اس سے کہا کہ حضرت سے خلافت ہو گئی، تمہیں مشائخ سے بیعت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا تسلی نہیں ہوئی، ابھی تک دل کو اطمینان نہیں ہے، ہندوستان کے سارے مشائخ میں نے دیکھ لیے اور اب حرمین شریفین جاتا ہوں شاید کوئی ملے۔ تو انہوں نے کہا حسن نے کہ کل میرے ساتھ بھی چلو، ہمارے حضرت کو بھی دیکھو، شاید تسلی ہو۔ بس وہ پہنچے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، تو حضرت نے زبان حال سے گویا یہ کہا کہ آمد آ یارے کہ مامی خواستے، وہ آیا ہے جس کی تلاش میں ہم تھے۔ 2.5 مہینے حضرت کے پاس رہے، اور حضرت نے اس دوران خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو خط لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ احمد آیا ہے میرے پاس سرہند سے، اور اتنا بڑا آدمی ہے کہ مسلمہ ہزارہا سیارگان در زوئے او گمست، مجھ جیسے ہزاروں ستارے بھی ہوں تو اس سورج کی روشنی میں چھپ جائے۔ یہ اتنا بڑا آدمی اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کو انہوں نے تعلیم دی سلسلہ نقشبندیہ، پھر بلایا، پھر یہ خانقاہ پہ آئے، پھر 3 مرتبہ یہ حضرت کا سفر دلی کا ہوا تھا، پھر پردہ کروایا، اپنی بیویوں اور چھوٹے بچوں کو پردے کے پیچھے بٹھایا،
اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ سے کہا کہ میرے بچے اور بیویاں حاضر ہیں، آپ ان کے لیے توجہ فرمائیں، دعا کریں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کو معمولی آدمی، فیبریکیٹڈ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حضرت مجدد رحمۃ اللہ کیا ضرورت؟ یہ وہ شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ میری امت میں صلہ نام کا ایک آدمی پیدا کرے گا اور وہ میری امت میں دین کو نئے سرے سے زندہ کر دے گا۔ علامہ اقبال جیسا زیرک و دانا کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر ہے زیر زمین حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پہ ہے زیر زمین مرکز کی خاک ہے زیر زمین مطلع انوار، نور پھوٹتا ہے نیچے سے، کی عرض کہ میں نے کہ عطا فکر ہو مجھ کو، میں نے عرض کیا حضرت مجھے بھی اولیاء اللہ کے سلاسل میں داخل کریں۔ علامہ اقبال پہ نقش بندیت کا غلبہ تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ چشتیوں میں سے بھی صابریوں کی طرف آئے، پھر ان پہ وحدت الوجود کا غلبہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ بنیادی طور پہ قادری سلسلے میں بیعت تھے۔ علامہ اقبال ان کے والد نے انہیں قادری سلسلے میں بیعت کرا دیا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ صلہ نام کا ایک آدمی آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منصور نام کا ایک آدمی آئے گا، اور فرمایا میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اور جب تمہارے زمانے میں آئے تو اس تک پہنچنا اگرچہ برف پڑ جائے اور تمہارے گھٹنے قابل رہیں تو بھی پہنچنا، چاہے پاؤں ٹوٹ جائے۔ اور یہی افغانستان اور ریاستیں جو ہیں ادھر کہیں آئے گا وہ بندہ، کب آئے گا اللہ۔ اسی طرح فرمایا صلہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ خود اپنے متعلق لکھا الحمدللہ الذی جعلنی صلۃ، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے صلہ کے مقام پہ عنایت فائز فرمایا۔ فیبریکیٹڈ چیزیں انہیں کیا ضرورت تھی بنانے کی، ان کے مکتوبات نہیں پڑھے، فارسی نہیں آتی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ علوم میں، باطن کے علوم میں مجتہد تھے، اجتہاد کرتے تھے۔ اب میں بات کہوں پتہ نہیں آپ کی حلق سے اترے کہ نہ اترے، لیکن جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہو نا اس کی تردید ذرا سوچ کے کرنی چاہیے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ حج پہ نہیں گئے نا، پھر نہیں جا سکے۔ کعبۃ اللہ آیا ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے، یہاں سر اس مقام کے آدمی تھے۔ کعبۃ اللہ کیسے آ گیا؟ ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج مسلم کی روایت میں آتا ہے، جب آپ نے صبح بتایا نا بیت المقدس کیا تھا رات، اور ایسے 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 لوگ ہنستے تھے، معاذ اللہ الزام لگاتے تھے دیوانگی کا۔ آ گئے، انہوں نے کہا اچھا آپ رات گئے تھے تو کیا کیا چیز، اس کے دروازے کتنے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں کہ آپ نے فرمایا میں زندگی کے مشکل ترین مقام پہ پہنچ گیا، میں نے کہاں دروازے گنے تھے اور کھڑکیاں گنی تھی، میں اتنا شدید پریشان ہوا ان کا سوال سن کے۔ اور پھر جبریل نے مجھے اشارہ کیا اور بیت المقدس کو اس نے اٹھایا اور فرمایا عقیل تمہارے گھر کے اوپر، یہاں لا کے اس نے کھڑا کر دیا تھا، پھر میں گنتا رہا اور بتاتا۔ ٹائم ٹریولنگ ہوتی ہے یہ، ٹائم ٹریولنگ کا تو اب تصور یورپ میں اور فلموں میں آ رہا ہے نا، اسلام میں بہت آغاز سے ہے۔ جس طرح اس کو اٹھا کر یہاں لایا گیا، اسی طرح بیت اللہ کو اٹھا کر بھی لایا گیا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ اپنے متعلق خود لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ میرے پاس آیا، اور یہ تو اتنے اولیاء کرام نے لکھا ہے، اتنوں نے لکھا ہے کہ یہ سارے جھوٹ تھوڑے ہی بولتے تھے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ فیبریکیٹڈ چیزیں، اس مقام کے آدمی تھے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ نے ایک یہ حضرت مجدد نہ ہوتے اور ایک یہ اورنگزیب نہ ہوتے، اورنگزیب نہ ہوتے تو اہل سنت مٹ جاتے، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ نہ ہوتے تو اسلام ختم تھا۔ اکبر کا کس نے مقابلہ کیا؟ اس کے لادینی نظریات کا کس نے مقابلہ کیا؟ یہ اورنگزیب کی جتنی دینی تحریک تھی اور شاہ جہان نے جتنا سجدے اور غیر شرعی رسومات کو منع کیا، یہ سب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو جاتے تھے، اور کہاں جاتے تھے؟ شاہ جہان نہیں بیعت ہوا، اورنگزیب عالمگیر نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں فلاں فلاں مقام سلسلہ نقشبندیہ کے طے کر چکا ہوں،
اور سلطنت میں مصروف ہوں، حاضر نہیں ہو سکتا، کسی کو بھیجیں میری تربیت کر دے۔ حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے نقشبند کو بھیجا اور فرمایا اورنگزیب کی تربیت کے لیے جاؤ اور ذکر اذکار سلسلہ نقشبندیہ کیوں نہیں سکھاؤ۔ جیسے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہی کا فیض ہے کہ یہ سلسلہ آگے چلا ہے۔ پھر حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معصوم صاحب ہوئے، خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پھر آگے خواجہ نور محمد بدایونی ہوئے، ان سے آگے مرزا مظہر جان جانا ہوئے، مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شاہ غلام علی صاحب ہوئے رحمۃ اللہ علیہ، شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شاہ عبد الغنی صاحب ہوئے، شاہ یعقوب صاحب ہوئے، شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھی مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی نے، اور مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت سے بیعت ہوں گے سلسلہ نقشبندیہ میں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ نہیں، بیعت تو اپنے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چشتیوں میں ہی ہوں گے۔ کدھر یہ فیبریکیٹڈ سٹوریز ہیں یار، تاریخ نہیں جانتے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ معصوم صاحب نے شاہ عبداللہ کو خلافت دی، اور عبداللہ کی خلیفہ شاہ عبد الرحیم صاحب، اور ان کے خلیفہ شاہ ولی اللہ، اور شاہ ولی اللہ کے خلیفہ شاہ عبد العزیز، اور شاہ عبد العزیز صاحب کے خلیفہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ جتنی تحریکات ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تو روح اور ان کی تعلیمات کا کار فرما ہے۔ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ اتنے بڑے آدمی تھے، ہم سے خود حضرت نے یہ رائے بریلی میں بیان کیا۔ مجھ سے ایک دن فرمانے لگے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس جگہ آئے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسی محبت سے حضرت بیان کرتے تھے جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے محبوب ہوں۔ فرمایا حضرت نے یہاں جوتے اتارے تھے، یہ دیکھیے ہم نے یہاں سے جوتے اٹھا کے حضرت کے یہاں رکھے تھے، حضرت یہاں کھڑے، حضرت نے یہاں نماز پڑھائی تھی۔ اور فرمایا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے کندھے یا سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا علی میاں ہم اب تک سید صاحب کی تجدید کے سائے میں جی رہے ہیں۔ یہ فکرہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ فرمایا ہم اب تک سید صاحب کی تجدید کے سائے میں جی رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ معمولی آدمی تھے۔ شاہ ولی اللہ تو وہ آدمی تھا کہ اگر علامہ اقبال فرض کر لو اپنی شاعری اور چیزوں کے ذریعے ایک مردے کو زندہ کرتے نا، شاہ ولی اللہ ہاتھ رکھ دیتے تو پوری امت زندہ ہو۔ شاہ ولی اللہ نے اس زمانے میں مسلم ورلڈ آرڈر مرتب کیا کہ پوری امت مسلمہ کے لیے لائے عمل یہ ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ ایک جگہ لکھا کہ مجھ پہ کوئی حالات مخفی نہیں ہے، روم سے مسلمان حج کرنے آتے ہیں، حرمین شریفین میں میں خود رہا ہوں، عربوں کے تعلقات سارے میرے علم میں ہیں، کس طرح امت اٹھ سکتی ہے، لائے عمل ورلڈ آرڈر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ مرتب کیا۔ حجت اللہ البالغہ کو پڑھیں، یہ کوئی آدمی لکھ سکتا ہے؟ یہ کیا تو کیا، اور دوسرا کس کا نام لیا ہے؟ حضرت مجدد اور شاہ ولی اللہ کا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس آدمی کو عبدالسمین شاہ صاحب کی پڑھو یار، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ یہ لو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی ہیں، اب تمہاری توحید پہ اگر زد نہ پڑے نا اور وہابیت کی رگ نہ پڑھ کے، فرماتے تھے میں حرمین شریفین گیا اور روضہ مبارک پہ حاضر ہوا تو عشاء ہو چکی تھی اور ہوٹل بند ہو گئے تھے، اور مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، مدینہ منورہ میں کھانا کہاں، تو میں نے دعا مانگی روضہ مبارک پہ اور عرض کیا اللہ کے رسول بھوک بہت ستا رہی ہے، اور پھر میں لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مجھ پر چھا گئی اور مجھ سے کہا، یہ فاروقی تھے نا نسب میں، شاہ ولی اللہ یہ فاروقی تھے، حضرت مجدد فاروقی تھے، یہ بابا فرید مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ، یہ سب فاروقی النسل ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خونی کا حصہ ہے ان سب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ آئی اور سر سے پاؤں تک مجھے گھیر لیا اور مجھ سے کہا بیٹے کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے کہہ دیا ہے آ رہا ہے کھان۔ فرماتے یہ کیفیت ختم ہوئی تو ایک شیخ آیا بدو، اس نے مجھے اٹھایا اور دودھ جس میں شہد ڈالا تھا اور دیسی گھی
اور زیتون اور سب چیزیں گھوٹ کے لایا، مجھے کہنے لگا پی، بڑا سخت بولا، میں نے پی لیا، پھر کہا اور پی، میں نے کہا اور، پھر کہا اور پی، میں نے کہا بس اب نہیں پی سکتا۔ اس نے کہا اگر کھانا ہی کھانا ہو تو ہم جیسوں کے گھر آ جایا کرو، حضرت کو کہنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ شاہ ولی اللہ کوئی معمولی آدمی تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ کا لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی روح مبارکہ میرے پورے جسم میں چھا گئی، اور میں حیرت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا تھا اور سمجھتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روح مبارکہ۔ اور مجھ سے فرمایا کہ احمد، اب تیرے بعد جو بر صغیر ہے اس میں امامت کا کام تجھ سے لیا جائے گا، تو قیوم دورہ ہے، تو امام ہے اپنے وقت کا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں اس کیفیت سے باہر آیا تو یہ اس شخص کی حالت ہے جب 22 سال کے تھے شاہ صاحب۔ یہ جو کہتے ہیں نا 22 سال میں تو انہیں روٹی کھانی نہیں آتی تھی، پتہ نہیں نالی پہ بیٹھنا آتا تھا کہ نہیں آتا تھا۔ شاہ صاحب کی عمر 22 سال کا لڑکا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو امام ہے اپنے دور کا، اور اس سے امامت کا کام لیں گے ہم بر صغیر میں، جاؤ واپس۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ آپ کہتے ہیں مدت کے بعد مجھ پہ یہ بات کھلی کہ فقہ اور حدیث کو تطبیق دینی چاہیے، جو فقہ پہ عمل کرتے ہیں حنفی اور جو حدیث پہ عمل کرتے ہیں ان دونوں کو آپس میں ٹکرانا نہیں چاہیے، ان دونوں کا خیال کرنا چاہیے۔ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور فقہ کو تطبیق دی ہے، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج اگر دیکھنا ہو نا حدیث اور فقہ کی تطبیق کا، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عظمت کے باوجود اجتہاد کو اور اس چیز کو ملا لینا، یہ ندوہ کا مزاج۔ ہمارے حضرت ایسے ہی کسی فرقے سے منسوب نہیں، ایسی کمال کی بات کرتے تھے کہ گویا حدیث اپنی جگہ پہ، فقہ اپنی جگہ پہ۔ یہ مزاج مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ، معارف الحدیث پڑھے نا، پتہ چلتا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فیبریکیٹڈ چیزیں بناتے، یہ دیوانے ہو گئے ہو، ہوش ہو گئے ہیں، کوئی سبز چل لیا ہے، لا ہو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امامت کے اس درجے پر فائز تھے کہ صدیوں میں کہیں ایک ایسا مجدد آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں جو بہترین کام کیا نا، انہوں نے اپنی جوانی میں ہی چند لڑکوں کو پڑھا دیا، بس جو آتا تھا کہتا تھا حضرت پڑھنا ہے، فرماتے میری اس شاگرد سے پڑھو، دلی میں